یوسف علیہ السلام کو خواب آتا ہے، وہ خواب اپنے باپ کو بتاتے ہیں، انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ بچے کو باپ اپنے ساتھ اس طرح جوڑے مانوس کرے کہ بچہ دل کا حال باپ کو بتائے یا ماں کو بتائے، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ آج کل کے بچوں کو خواب آئے گا نا تو دوست کو بتائیں گے، ابے کو نہیں بتائیں گے، کیونکہ ابا موبائل سے فارغ نہیں ہے، کمپیوٹر سے فارغ نہیں ہے، اور اماں کو بھی ڈرامے سے فرصت نہیں ہے، تو وہ دوست کو بتائے گا۔ آج کے ماں باپ نے اولاد سے دوستی ختم کر دی۔ تو یوسف علیہ السلام اپنے والد کو بتا رہے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ والد خواب کی تعبیر جاننے والے ہیں، وہ فرماتے ہیں بھائی کو نہ بتانا، بھائیوں کو نہ بتانا، کہ کہیں کوئی چکر نہ چلا دیں تیرے خلاف۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک حدیث استعینوا علی امورکم بالکتمان فإن صاحب النعمت محسود، اگر اللہ تعالیٰ کوئی تمہیں دے تو چھپانے کی کوشش کرو، کہ نعمتوں کو دیکھ کر کچھ لوگ محبت کرتے ہیں، کچھ لوگ حسد کرتے ہیں، اور حسد کی نظر آدمی کو کھا جاتی ہے، اور حسد کا ایسی بیماری کہ اس کا علاج ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے کہا دشمن کا علاج ہے کیا؟ ادفع باللتی ہی احسن، دشمن کے ساتھ اچھا سلوک کر، وہ تیرا دوست ہو جائے گا۔ اور حاسد کا اللہ نے کہا علاج کوئی نہیں، تو کیا کر کبا مجھ سے پناہ مانگ، ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حسد کا اللہ نے علاج نہیں بتایا، سن رہے ہو؟ اللہ نے حسد کا علاج نہیں بتایا، پناہ مانگو، ومن شر حاسد اذا حسد، یا اللہ بس تو ہی جان بچ۔ تو خیر میرا خیال ہے پورا قصہ سنانے کی بجائے میں اس کا آپ کو نا اس کی متھ، اس کا جو اصل ہدف ہے جو اللہ بتانا چاہتا ہے وہ بتا دوں۔ واقعہ تو سب کو معلوم ہے، وہاں سے باپ کو دھوکہ دے کے لائے، کنویں میں ڈال دیا، اور اتنی بے دردی سے مارا پیٹا، اور جب پھینکنے لگے تو ان کا ہاتھ منڈیر پہ پڑ گیا، تو ایک بھائی نے یہاں تلوار ماری، قبضہ یوں، وہ اتنی زور سے لگی ہاتھ چھوٹ گئے، تو اللہ نے جبریل سے فرمایا گرنے سے پہلے گود میں لے لو، تو پانی میں گرنے سے پہلے جبریل کے پروں پر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں 3 دن وہاں رہے۔ تو وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوہ قال یا بشری ھذا غلام واسروا بضاعہ واللہ علیم بما یعملون۔ تو وہ قافلہ گزرا، وہاں کنواں دیکھ کے پانی لینے گئے، انہوں نے ڈول نیچے ڈالا، یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے، اور یوسف علیہ السلام اعطی شطر الحسن، پوری دنیا کے مردوں کو جو حسن ملا، عورتوں کو جو حسن ملا، اس کا پورا 1/2 یوسف اکیلے کو ملا، تو کیا چیزوں کی، کیا چیزوں کی۔ 7 ارب انسان تو آج ہیں، اور آگے کتنے آئیں گے ہمارے بعد، اور ہم سے پہلے کتنے گزر گئے۔ ان سب کے حسن کے 2 حصے کیے جائیں تو 1 حصہ پوری دنیا کو تقسیم کیا اور آدھا پورا یوسف کو دیا، کیا چیز ہوں گے، اور جنت میں ہر آدمی حسن یوسف والا ہو، کیا کمال نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے عورتوں میں سب سے حسین عورت اماں حوا کو بنایا، اماں حوا سب سے حسین عورت تھی، ان کا اصلی قد تھا 130 فٹ دی اماں جان، 130 فٹ کے ابا جان، یہی قد جنت میں اللہ واپس لوٹا دے گا 130 فٹ کی ہائٹ پر۔ تو جو وہ ڈول سے نکل یا بشرا، یوں ہی کیا ہوگا اس نے، یا بشرا ھذا غلام، وہ یہ کیا چیز نکل، ھذا غلام، میں حیرت ہے کہ یہ کیا ہے، یہ کیا چہرہ ہے، کیا نور ہے، کیا حسن ہے، کیا جمال ہے۔ اور ابھی امتحان چل رہا ہے، عین اس وقت بھائی پہنچ گئے ان کو چیک کرنے کے لیے کہ کیا حال ہے۔ ارے یہ تو ہمارا بھاگا ہوا غلام ہے، تمہیں کہاں سے مل گیا؟ کہا ہمیں تو کنویں سے ملا ہے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے ہم بیچتے ہیں، لے جاؤ۔
وشروه بثمن بخس دراهم معدودہ وكانوا فيه من الزاهدين۔ تو مصر کے گورنر نے خریدا تو اکرمی مثواہ عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی کہا فرعون کی بیوی نے قرۃ عین لی ولک عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا۔ ایک مناسبت یہ بھی ہے، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا، ادھر بھی کہا جا رہا ہے نتخذہ ولدا۔ تو وہاں فرعون نے کہا تیری ٹھنڈک ہوگا، میری تو نہیں لگتا، میں تو لگتا ہے یہی مینوں مارے گا۔ تو ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما وعلما وکذلک نجزی المحسنین۔ جب وہ جوانی میں آئے اور حسن سورج کی طرح چمکا تو عزیز مصر کی بیگم فتنے میں پڑ گئی۔ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ یہ ہیت لک بم ہے، بم، ہیت لک، 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 اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ یہ اس واقعہ کی خوفناک شکل کو بتانے کے لیے یہ لفظ، یہ بم مار رہا ہے، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، کہ اس کو امالہ کر کے ہیت لک، ہیت لک، ہیت لک، اتنی دفعہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے اس انداز میں، یہ بتانے کے لیے کہ یوسف علیہ السلام پر کتنی بڑی گھاٹی آ گئی تھی۔ اور ایک جملے سے سارا باطل چاک ہو گیا، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوایا انہ لا یفلح الکافرون۔ ہاں زلیخا یہ نہیں ہوگا جو تم چاہتی ہو، یہ نہیں ہوگا، کمرے بند، تالے لگائے، پہرے کھڑے کیے اور دروازے بند۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ میں کہیں بھی نہیں بھاگ سکتا، لیکن یہ دروازہ یہاں تک تو بھاگ سکتا ہوں، تو کہ یا اللہ بھائی یہاں تک دوڑنا میرا کام ہے، آگے راستہ دینا تیرا کام۔ جو دروازے کے قریب ہے تو ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا، ٹھک تالا ٹوٹا دروازہ کھل گیا۔ بھاگتے بھاگتے آگے پیچھے یہاں تک کہ بڑے دروازے پر آ کر اس کا پیچھے ہاتھ پڑا، کرتا پھٹ گیا، اوپر سے اس کا خامد آ گیا۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابُ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ من دبر وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اس نے اسی وقت پینترا بدلا، مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا۔ اور اس کی چالاکی دیکھو، وہ تو نہیں اس کو قتل کروانا چاہتی، لیکن جرم یہ بتائے گی جس پر قتل ہوتا ہے تو خود ہی سزا تجویز کر دے، إِلَّا أَن يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ بھائی کوڑے شوڑے مارے جائیں یا قید کیا جائے، قتل نہ کیا جائے، خود ہی سزا تجویز کی کہ کیا جزا ہے اس کی جو تیرے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا اس کو کوڑے مارے جائیں۔ قتل نہیں کہا کہ وہ تو اپنی خواہش ابھی پوری کرنا چاہتی، اس کا نشہ بھی نہیں اترا۔ کہا ہی راودتنی عن نفسی، بھائی میں نے کچھ نہیں کیا، اسے نے مجھے بہکایا ہے۔ تو وہاں ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہد من اہلہا، کرتا دیکھ لو، ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین۔ کیا خوبصورت قرآن نقشہ کھولتا، کیا سج دھج کے مصر میں گیا ہوں، کیا حسن ہے مصر کا۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے پھر حسن بھی انہی کے لیول کا ہی آیا ہوگا، امتحان جو لینا تھا، کوئی چوڑی بہ جاندی تو وہ کی امتحان ہے، وہ تو امتحان نہیں تھا نا، وہ بھی مصر کا حسن، ایسے ٹھاٹھے مارتی ہوئی جوانی، اور ادھر
نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، ادھر بھی کمال ہے۔ یہ واحد ہستی ہیں یوسف علیہ السلام، جن کا باپ نبی، جن کا دادا نبی، جن کا پردادا نبی، جو خود نبی۔ یہ اس لیے میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ من اکرم الناس، سب سے عزت دار کون ہے؟ آپ نے کہا یوسف علیہ السلام، کہ جو خود بھی نبی، ان کے باپ بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی، ان کے پردادا بھی نبی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حساب سے امتحان لیا جس سطح پر وہ تھے۔ تو ساری رسیاں توڑوا کے بھاگے، اور عزیز مصر سامنے پیترا بدلا کہ اس کو قید کرو، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ جب وہ دیکھا کہ تو ہی لگتا ہے غلط ہے، یوسف بھائی تو درگزر کر، لیکن بدنامی ہو گئی۔ بدنامی ہوئی تو پھر انہوں نے کہا اس کو قید میں ڈال دو، پھر قید میں ڈالا۔ اس کے بیچ میں یہ واقعہ ہے کہ لنسوۃ فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین۔ ارے زلیخا، عورتوں کے تانے، تو ملکہ ہو کر، شہزادی ہو کر ایک غلام پہ ایسے لٹو ہوگی، تجھے شرم نہ آئی؟ تو نے اپنی عزت کو نہ دیکھا، اپنے مرتبے کو نہ دیکھا نا، میں تھوڑی خبر لے لینی ہے۔ تو فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وأعدت لہن متکئا، اس نے ایک دسترخوان سجایا، اس پہ پھل فروٹ رکھے، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ایک ہاتھ میں پھل دیا، ایک ہاتھ میں چاقو دیا۔ اب وہ اپنے چاقو سے پھل کاٹ رہی ہیں۔ قال اخرج علیہن، قالت اخرج علیہن، یوسف باہر آؤ۔ پردہ ہٹا، یوسف سامنے آئے تو پھل کاٹنے کے بجائے ہاتھ کٹنے لگے۔ فلما رأینہ اکبرنہ، آنکھیں یوں پھٹ کے دیکھ رہی، یوسف پہ لگی ہوئی ہیں، سب کی یوں آنکھیں لگی ہوئی ہیں، اور یہ چھری جو ہاتھ میں ہے وہ پھل کی بجائے وہ انگلیوں کو کاٹ رہی، اور اس سے خون گر رہا ہے، اور انہیں خبر نہیں لگ رہی۔ قطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ یہ انسان نہیں، کوئی دیوتا ہے۔ ملک کا ترجمہ فرشتہ نہیں، فرشتوں کو تو جانتے نہیں تھے، دیوتا، یہ کوئی دیوتا ہے۔ ان کو یاد ہی نہیں رہا کہ ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں، احساس ہی نہیں ہوا ہمارے ہاتھ کٹ رہے ہیں یا پھل کٹ رہے ہیں۔ قالت ذالکن الذی لمتننی فیہ، دیکھ لیا جے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلا تم ہاتھ کاٹ رہی ہو، یہ ہے جس نے مجھے پاگل بنایا ہوا ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمَرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ الصَّاغِرِينَ، یا یہ میری بات مانے گا یا یہ ذلیل ہوگا، یہ قید میں جائے گا۔ قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ تو مجھے ان کے شر سے بچا۔ آپ نے فرمایا ترکت بعدی فتنۃ الرجال اضر من النساء، میں نے مردوں پر سب سے بڑا فتنہ اپنے بعد جو چھوڑ کے جا رہا ہوں عورت۔ عورت سے مراد غلط عورت۔ رابعہ بصری بھی عورت ہے، شعوانہ بھی عورت ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی ماں بھی عورت ہیں، جنید بغدادی کی ماں بھی عورت۔ النساء میں اشارہ ہے غلط عورت، غلط عورت، بد کردار عورت، بد چلن عورت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ بڑوں بڑوں کے پاؤں سے زمین نکل جاتی ہے، سوائے اس کے جس کی اللہ اپنے فضل سے حفاظت فرمائے۔ وہ سکندر ایک باندی پہ عاشق ہو گیا، تو اس کے استاد ارسطو نے کہا تو نے دنیا فتح کرنی، تو عشق میں شوکیج پہ گئے۔ تو اس لڑکی کو پتہ چلا، انہوں نے کہا این بڈھن تو میں سبق سکھا لیں گے۔ اس نے آپ ارسطو سے عشق جتلانا شروع کی۔ ارسطو 4 دن تو ڈٹا رہا، 5ویں دن وہ بھی ڈھائے پیا۔ اب اس نے اتنا اس کے ساتھ اظہار عشق کیا کہ ارسطو دے چاروں خانیوں نکل گئی۔ تو اس نے پھر سکندر سے کہا کہ آج تو آنا، میں تجھے تیرے استاد کا تماشا دکھاؤں گی۔ تو سکندر جب گیا تو اس نے دیکھا، اس نے ارسطو کو لگام چڑھائی ہوئی تھی،
اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کر اس کو کمرے میں چکر لگوائے، اوپر سے سکندر ہے۔ استاد محترم وہ یہ کیا؟ کہ اس لیے تو کہتا ہوں جب مجھے بڈھے کا یہ حال کر دیا تو تیرا کیا حال کرے گی؟